پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ذہانت میں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کے بہت سے مسئلے حل کرتے کیونکہ آپ کی پرورش ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ آپ کے دربار میں بہت سے لوگ اپنے بہت بڑے بڑے مسئلے لے کر آتے تو انہیں ایسے حل کر دیتے کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ ایسا ہی ایک بہت پیارا واقعہ سنتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودی جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ علم کا دروازہ ہیں۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں اور انہیں اس بنیاد پر شکست دیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے مسلمانوں کے ذہن پر غلط اثر پڑے گا۔ چنانچہ یہودیوں کی ایک جماعت ایک بڑے یہودی کی سربراہی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور کہا، اے علی، ہم نے آپ کے علم کی بہت شہرت سنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہو؟ یہودیوں نے کہا، ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے سب کے سامنے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، ہم اپنی کتاب تورات سے سوال کریں گے اور آپ اپنی کتاب قرآن کی بجائے تورات سے ہی ان کے جواب دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس طرح تم میرے جوابوں کی تصدیق کیسے کرو گے؟ اس پر ایک یہودی نے اپنی آستین سے ایک کتاب نکالی اور کہا، یہ کتاب ہماری آباء و اجداد کی ہے۔ اس کو موسیٰ بن عمر نے لکھوایا تھا اور اس میں وہ سب کچھ درج ہے جو میں آپ سے پوچھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا، ٹھیک ہے، تم جہاں سے چاہو سوال کر لو، لیکن اگر میں نے تمہارے سب سوالوں کے ٹھیک جواب دیے تو کیا تم سب اسلام قبول کر لو گے؟ یہودیوں نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ نے ٹھیک جواب دیے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ نے جس سے یہ علم سیکھا ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں۔ یہودیوں نے سوچ لیا تھا کہ حضرت علی آج مات کھا جائیں گے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوا۔ یہودی نے کہا، پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا نہیں ہے؟ یہودی نے تیسرا سوال کیا، اے علی، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے قریب نہیں ہے؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے، وہ کون سا چشمہ ہے جو سب سے پہلے جاری ہوا؟ میرا پانچواں سوال، وہ کون سا پتھر ہے جو سب سے پہلے آسمان سے زمین پر نازل ہوا؟ میرا چھٹا سوال، وہ کون سا درخت ہے جو زمین پر سب سے پہلے پیدا ہوا؟ ساتواں سوال یہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ میرا آٹھواں سوال، وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے؟ میرا نوواں سوال، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہر وقت حاضر رہتی ہیں اور کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ میرا 10واں سوال، وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے لیکن اللہ اس کے بارے میں خود سوال کرتا ہے؟ یہودی نے پھر سوال کیا، وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دینا شروع کیا، اے اللہ کے بندے، تمہارا پہلا سوال، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ وہ شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے۔ اے اللہ کے بندے، تمہارا دوسرا سوال، وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ یہ سن کر یہودی بولا، اے علی، اس کا جواب ہماری کتاب تورات سے دیجیے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم اپنی کتاب کے فلاں صفحے فلاں لائن پر دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا، عرش سے، اور عرش کے قریب 7ویں آسمان سے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک اور فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا، میں زمین کی آخری تہہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرش سے آنے والے فرشتے سے پوچھا، عرش پر تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، عرش پر میرے قریب میرا رب تھا۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کی آخری تہہ سے آنے والے فرشتے سے پوچھا، زمین کی آخری تہہ میں تمہارے سب سے قریب کون تھا؟ فرشتے نے کہا، زمین کی آخری تہہ میں میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پس جان لو کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستیوں کی گہرائی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا تیسرا سوال کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے قریب نہیں ہے؟ اے اللہ کے بندے، وہ چیز جو میرے رب کے قریب نہیں ہے وہ ظلم ہے، کیونکہ میرا رب ہر برائی، ہر خطا، ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، اور جو اس سے عاجزی اور انکساری سے توبہ کرے اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، لہٰذا ظلم اس کی ذات سے دور ہے۔ تمہارا چوتھا سوال، وہ کون سا چشمہ ہے جو سب سے پہلے زمین پہ جاری ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ یہودی کے منہ سے ہاں نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے کہ آج اپنی صلاح کر لو، کیونکہ زمین پہ بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پہ بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ تمہارا پانچواں سوال کہ وہ پہلا پتھر کون سا ہے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا؟ اے یہودیو سنو، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم لوگ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر ہوئی، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ تمہارا چھٹا سوال، وہ کون سا درخت ہے جو زمین پر سب سے پہلے پیدا ہوا؟ اے اللہ کے بندے، تمہارے عقیدے کے مطابق پہلا درخت زیتون کا ہے، لیکن اللہ کے بندو اپنی اصلاح کر لو۔ جو پہلا درخت زمین پر پیدا ہوا وہ اجوا کھجور کا درخت ہے، جس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ تمہارا ساتواں سوال، وہ کیا چیز ہے جو مسلسل کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ اے خدا کے بندو، وہ چیز جو مسلسل کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے وہ دن اور رات ہے، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا۔ اسی طرح گزری ہوئی رات آنے والی رات سے بڑی یا چھوٹی ہوتی ہے۔ تمہارا آٹھواں سوال، وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ اے اللہ کے بندے، یہ جان لے، وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ صبح جب نکلتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے، جبکہ وہ نہ روح رکھتی ہے اور نہ وہ جاندار ہے۔ تمہارا نوواں سوال، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ اے اللہ کے بندے، وہ دو چیزیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں آسمان اور زمین ہیں، وہ کبھی غائب نہیں ہوتی اور ہمیشہ رہتی ہیں۔ اور وہ دو چیزیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں وہ موت اور زندگی ہے، جن کے بارے میں یہ کبھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ تمہارا 10واں سوال کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے، لیکن اس کے بارے میں خود سوال کرتا ہے؟ وہ چیز جس کا خالق خود اللہ ہے لیکن اللہ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور تمہارا سوال کہ وہ کون سی بے جان شے ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے کہ جب طوفان نوح کے دوران چلتے چلتے کشتی بیت اللہ کے مقام پر پہنچی تو اس نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ یہ سن کر یہودی جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سمندر کا وہ مقام ہے جو اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور ان کے گزرتے وقت ہی سورج کی کرنیں وہاں پڑی تھیں۔ ان کے گزرنے کے بعد سمندر پھر برابر ہو گیا تھا، اس جگہ پر پھر سے پانی بھر گیا، اس کے بعد سورج کی کرنیں اس جگہ کبھی نہیں پڑی۔
یہ جوابات سننے کے بعد یہودی نے پھر سوال کیا، اے علی مجھے یہ بتائیے وہ کون سا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ ایک ہے اس کا دوسرا نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے دو ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، دن اور رات دو ہیں جن کا تیسرا نہیں۔ یہودی نے پھر سوال کیا، وہ کون سے تین ہیں جن کا چوتھا نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، لوح و قلم، کرسی تین ہیں ان کا چوتھا نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے چار ہیں جن کا پانچواں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید چار ہیں ان کا پانچواں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے پانچ ہیں جن کا چھٹا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان کا چھٹا نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 6 ہیں جن کا 7واں نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے میں نے زمین و آسمان 6 دنوں میں بنائے ہیں، ان کا 7واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 7 ہیں جن کا 8واں نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے میں نے 7 آسمان بنائے، ان کا 8واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 8 ہیں جن کا 9واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے جن کا 9واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 9 ہیں جن کا 10واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بدمعاش تھے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 10 ہیں جن کا 11واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، اگر حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے 7 روزے حرم میں اور 3 روزے گھر میں رکھنے کا حکم دیا، ان کا 11واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ 11 کیا ہیں جن کا 12واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان کا 12واں نہیں۔ یہودی سوال پوچھتا گیا اور حضرت علی جواب دیتے گئے۔ یہودیوں نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دیے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک بندے نے پوچھا کہ دنیا میں ہر کوئی سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بنا دیر کیے ہی دے رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودی نادان یہ نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، اور خود وہ یہودی جو سوال کر رہا تھا دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت علی کی ذہانت اور لاجواب فیصلے۔ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل حکمت کی لہریں سبسکرائب کریں۔